اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ آج درس کا پہلا دن ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے اور دوسرے مرحلے کا آج یہ پہلا درس اذان اور اقامت کے سلسلے میں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 925۔ ہر مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ روزانہ کی واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کہے، اور ایسا کرنا دوسری واجب یا مستحب نمازوں کے لیے مشروع نہیں ہے، لیکن عید الفطر اور عید القربان سے پہلے جب کہ نماز باجماعت پڑھیں تو مستحب ہے کہ 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہیں۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت پر یہ مستحب ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو تو اذان اور اقامت کہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دیتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو اسے کوئی گناہ یا سزا یا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے مستحب کا مطلب۔ یعنی اس مستحب کو بیان کرتے ہوئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کو چھوڑ کر بھی نماز ادا کرے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ بہتر ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ نیک عمل ہے کہ انسان جب بھی مصلی پہ کھڑا ہو اذان کہے، اقامت کہے، اس کے بعد نماز کو ادا کرے۔ لیکن کسی شخص کے پاس وقت کم ہے اور جلدی میں ہے کہ وہ اسے کہیں سفر کرنا ہے یا کہیں جانا ہے تو وہ صرف تکبیرۃ الاحرام کہے اور نماز کو ادا کرے، اس کے لیے اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اسے ترک کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسی مسئلے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دوسری واجب نمازوں کے علاوہ جو مستحب نمازیں ہیں یا دوسری پنجگانہ کے علاوہ واجب نمازیں ہیں، تو نہ ہی پنجگانہ کے علاوہ واجب نمازوں میں اذان و اقامت کہنا مستحب ہے شرعی طور سے، اور نہ ہی نافلہ نمازوں میں، مستحب نمازوں میں اذان و اقامت کہنا مستحب ہے شرعی طور سے۔ یعنی اگر انسان اذان و اقامت کہنا چاہتا ہے تو شرعی طور سے صرف پنجگانہ نماز میں مستحب ہے اذان و اقامت کہنا، لیکن اگر نافلہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو نافلہ نمازوں میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو واجب نمازیں دیگر ہیں، مثال کے طور پر نماز میت میں بھی اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز آیات پہ بھی اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مستحب نمازیں جو 2 ایسی انہوں نے بیان کی ہیں کہ نماز عید قربان اور نماز عید الفطر، تو ایسی صورت میں مجمع کو جمع کرنے کے لیے، مومنین کو اکٹھا کرنے کے لیے، مومنین کو بلانے کے لیے عید کے دن نماز سے پہلے الصلاۃ 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 کہے گا، یعنی 3 مرتبہ یہ صدا بلند کرے گا الصلاۃ کی، تاکہ مومنین کو جمع کیا جا سکے، اکٹھا کیا جا سکے۔ یہ عیدین کی نماز کی اذان ہے، اسے لوگوں کو بلانے کا طریقہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 926۔ اسی طرح سے مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد پہلے دن یا پھر بچے کی ناف اکھڑنے کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں، کسی مسلمان کے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو پہلے دن ہی وہ اس کے کان میں مستحب ہے کہ داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ لیکن اگر پہلے دن اذان و اقامت نہیں کہی گئی ہے تو جب بھی ہفتے کھاڑ میں کسی دن میں یہ ناف اکھڑتی ہے بچے کے، کہ جہاں پہ کسی اور اردو زبان والوں کے درمیان شاید توندی بھی اسے کہتے ہیں، تو اس جگہ سے ایک ناف ہوتی ہے، جو ناف اکھڑتی ہے، اس وقت بھی اذان و اقامت کہی جا سکتی ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جب بچے کی ناف اکھڑے اس وقت بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، یا پھر پہلے دن ہی اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔
یہ ہے آج کا پہلا درس اذان و اقامت کے سلسلے میں. انشاءاللہ کل اذان و اقامت کے سلسلے میں دوسرا درس ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.